تو اس کے چکر میں ہم بھی بدنام ہوں گے. اگر ہم اچھے بھی ہوں نا تو اس برے بندے کے دوست میں ہم بھی بدنام ہوں گے. یعنی کہ اپنے سیلف رسپیکٹ بڑھانے کے لیے یار میری عزت ہو جائے, میری واہ بڑھ جائے, اور میری جو ہے دنیا کے ساتھ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آج مجھے قرآن کی جس آیت پر بات کرنی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور میں ہر اپنی ویڈیو میں بات کرتا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت, پورا قرآن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, تو ہمیں اس پورے قرآن کو اچھے سے سمجھنا ہے. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 38 جو ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ والذین ینفقون اموالہم, کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں. آیت کا مفہوم بتاؤں گا میں آپ کو کہ وہ لوگ جو مال خرچ کر رہے ہیں, لیکن آگے فرمایا ریا الناس, لوگوں کو دکھاوے کے لیے, یعنی کہ اپنی سیلف رسپیکٹ بڑھانے کے لیے, یار میری عزت ہو جائے, میری واہ بڑھ جائے, اور میری جو ہے دنیا کے سامنے ایک مطلب ہم سمجھ لیں آج کل جو زمانہ چل رہا ہے یعنی کہ ویوز کمانے کے لیے, کہ کوئی بھی ہم نیکی کرتے ہیں, مال خرچ کر لیا, کوئی بھی چھوٹی نیکی کی تو ہم اس کو دکھاتے ہیں. دیکھیں دکھانا ہے, دکھانے کے دو مقصد ہے. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ میری واہ واہ ہو, لوگ مجھے بولیں بھائی تو بڑا جو ہے غنی ہے اور بڑا خرچ کرنے والا اور اتنا امیر اور لوگوں پہ خرچ کرنے والا اتنا یہ فلاں ڈھمکا. ایک تو یہ ایک وجہ ہے کہ اس سے لوگوں کو ترغیب ہو. جو لوگوں کو ترغیب کرنے والا ہے, اس میں اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ مال خرچ کرو تاکہ دکھاوے کے لیے, کہ اس سے لوگ ترغیب حاصل کریں, اس سے لوگ سیکھیں, تاکہ لوگ, ایک طریقہ تو یہ ہے, دو چیزیں. دوسرا طریقہ جو ہے وہ جائز ہے, لیکن جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا, یا ناسی ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر, اور نہ ہی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. لازمی سی بات ہے کہ جو لوگ جب اللہ مال دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں, تو جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کا, دیکھیں ایک بندہ تو وہ ہے جو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار اس کا اجر تو مجھے ریٹرن ملے گا, یہاں نہیں دنیا میں نہیں ملا تو آخر میں ملے گا, تو اس کو بھروسہ ہے. لیکن ایک بندہ جو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے, تو اس کا سارا مقصد ہی صرف لوگوں کو دکھانا ہے. اس کو جو مطلب اس کا گیو اینڈ ٹیک ہے نا, گیو اینڈ ٹیک والی جو کہانی ہے وہ اللہ سے نہیں, وہ لوگوں سے چاہ رہا ہے کہ اس کو رسپیکٹ ملے لوگوں سے. تو اس کو تو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہوا کہ اللہ اس کو اجر دے گا, تو لوگوں کو دکھا رہا ہے. اس کو نہ اللہ کی بات پہ یقین ہوا, نہ اللہ کے جو احکامات ان پہ یقین ہوا, اور نہ ہی اس کو آخرت پہ مجھے مرنا بھی ہے, مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے, اللہ کے آگے جواب بھی دینا ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, کہ شیطان, مفہوم ہے کہ شیطان جس کا ساتھی, دوست, ہم نشین بن گیا, بیسٹ فرینڈ بن گیا, تو وہ ایک بدترین ساتھی, بدترین دوست. لازمی سی بات ہے, اگر میں کوئی کہ دنیا کو کوئی بہت, جیسے اس کی ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ کوئی بھی ایک دہشت گرد ہے, وہ ہمارا دوست ہے, جو بڑا بدنام ہے, جو وانٹیڈ ہے, جو جس کو بھائی تصویریں لگی ہوئی کہ یار یہ جو بندہ ہے اس سے بچ کے رہنا ہے, اور وہ ہمارا دوست ہے, تو اس کے چکر میں ہم بھی بدنام ہوں گے. اگر ہم اچھے بھی ہوں نا تو اس برے بندے کے دوست میں ہم بھی بدنام ہوں گے. کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو اگر آپ کی گیدرنگ جیسے ایک دوست بھی برا ہے, تو جب اگر آپ کہیں بیٹھے ہو تو پولیس اگر پکڑے گی, کوئی پکڑے گا تو اس کو اٹھائیں گے, تو اس چکر میں آپ سب پس ہو گے. تو یہی بات ہے, اگر شیطان آپ کا دوست بن گیا تو لازمی سی بات ہے آپ کے سارے اعمال ضائع, آپ ہر کام جو ہے پھر شیطان کو دکھانے کے لیے کرو گے. اور ایک یہاں پہ جیسے ابھی اس میں ہم نے بات کیا کہ ریا الناس, یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو یہ بھی شیطان ہی کا کام ہے. شیطان آپ سے نیکی کروا رہا ہے, لوگوں کو دکھا کے ضائع کروا رہا ہے. قیامت کے دن صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4923, اللہ کا یہ بے معاف فرمائے. اور حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ بھائی مجھے بتائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ پوچھے گا, جن کو جہنم میں ڈالے گا. اور وہ ایسے لوگ ہیں, پہلا وہ ہے شہید اللہ سے اس سے پہلے اس کی نعمتیں پوچھے گا, میں نے تمہیں نعمتیں دی, میں نے تمہیں طاقت دی, ساری چیزیں تم نے کیا کیا. وہ بولے گا اللہ میں نے تیری جو نے نعمتیں دی, طاقت دی, نے جو مجھے ساری چیزیں دی, میں نے کیا کیا, تیرے راہ میں جہاد کیا, تیری راہ میں جو ہے میں شہید ہو گیا. اللہ بولے گا نہیں, تو لوگوں کو دکھانے کے لیے شہید ہوا, اور اس کا جو حساب کتاب ہو چکا, اور اس کو جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دوسرا وہ عالم ہوگا, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے جو ہم اتنا بتا رہے ہیں اس کو ہمیں بھی زندگی میں لانے کی توفیق دے. ایک دوسرا وہ عالم, اس سے عالم مراد وہ نہیں ہے جو علماء کرام نہیں, اس سے ہر وہ جس کے پاس دین کی نالج ہے, کسی بھی ایسی نالج ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ میری بابا ہوگی یار یہ تو بڑا دیندار بندہ ہے, اس کو تو دین کی نالج ہے. آج کل ہمارے زمانے میں اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف نالج کے لیے دین سیکھ رہے ہیں, ان کی زندگیوں میں دین نہیں ہے, جس میں یار میں خود بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت کی توفیق دے. لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف نالج کے لیے دین سیکھ رہے ہیں, تو ان کا دین, ان کا سیکھنا, ان کی نالج بیکار ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. تیسرا وہ جس نے مال خرچ کیا لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جو ہے جہنم میں ڈال دے گا. تو یہ وہ 3 لوگ ہیں جس کے لیے عالم, شہید اور خطرہ خرچ کرنے والا سخی جو ہوتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام کر رہے ہیں, نیکی کا کام کر رہے ہیں, کوئی بھی, تو ہم اس کو نا لوگوں کو نہ دکھائیں. ہمارا مقصد ہو یار ہم اللہ کو دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے, جب ہم اللہ کو دکھائیں گے نا تو اللہ اس کا اجر دنیا میں تو دے گا, لازمی دے گا, اور آخر میں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت, مجھ گناہگار سمیت جو ہے
دین پہ چلنے کی، ساری باتوں پہ عمل کرنے کی، دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ کے حالات کو بہتر فرمائے اور پاکستان کے حالات کو بہتر فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔